السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیں۔ ان تبدوا الصدقات، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آ رہی ہے جو کہ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون ساکن پر اور اس تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے۔ اخفا کے معنی چھپانے کے ہیں، یعنی کہ اس نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو ہم نے چھپاتے ہوئے نکالنا ہے۔ جیسے کہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ دوس حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ اس کو ہلاتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ دوس صدقاتی، اب یہاں پر جو صاد ہے یہ مشدد ہے، اور مشدد حرف جو ہے وہ 2 دفعہ ادا کیا جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے کے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے اور دوسری دفعہ اکیلا۔ تو اس کو ہم ملا کر ادا کریں گے دال کے ساتھ۔ اس کو پڑھتے ہیں الصدقاتی۔ اب یہاں پر ہم نے قوف پر کھنچاؤ دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جو کہ عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ سے ادا کی جاتی ہے، اور یہ کھنچاؤ اس کو جو لمبا ادا کرنا ہے یہ 1 الف کی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں۔ فَنِعِمَّا، میم مشدد ہے، مشدد میم پر غنہ کریں گے۔ فَنِعِمَّا ہِیَ، اب یہاں پر جو یہ وقف جائز کی علامت آ رہی ہے، یعنی کہ جہاں بھی وقف جائز کی یہ جیسے یہ چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے، یہ علامت وقف جائز کی علامت ہوتی ہے۔ جہاں پر یہ علامت ہو وہاں ٹھہراؤ بہتر ہوتا ہے، لیکن بغیر ٹھہراؤ کے اس کو مکمل پڑھنا یعنی اس پر کسی قسم کا وقف نہ کرنا تو یہ بھی جائز ہے۔ آگے دیکھیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، تو اس نون ساکن کو ہم نے مخفی ادا کرنا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، یہاں پر جو یہ واو ساکن ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہے، اس کی وجہ سے لمبا ادا کرنا ہے۔ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اس کو دیکھیں دوبارہ سے۔ وَتُؤْتُو، یہاں پر دیکھیں واو اس کے اوپر حمزہ، ٹھیک ہے، تو جو سکون کی علامت ہے اس پر یہ ہم حمزہ کی شمار کریں گے، یعنی کہ جیسے اس سے اگلے حرف میں دیکھیں تا کے بعد واو آ رہی ہے لیکن اس پر حمزہ نہیں ہے، تو یہ سکون کی علامت جو ہے واو کے لیے ہے، تو اس کو ہم لمبا ادا کریں گے، یعنی کہ اس کو واو مدہ شمار کریں گے تو، ٹھیک ہے، اس طرح ادا کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو یہ حمزہ آ گیا ہے اس کی وجہ سے یہ سکون کی علامت حمزہ کو دی جائے گی اور اس کو ہم جھٹکے سے ادا کریں گے۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، یہاں پر را کے بعد الف اس کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے تو اس کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہے، لمبا ادا کرنا ہے، اور بڑی مد کو جو لمبا ادا کرنا ہے وہ کم از کم 3 الف کی مقدار ہوگا۔ آگے دیکھیں۔ فَهُوَ، ہا موٹی، ٹھیک ہے، جو ہمارے سینے سے ادا ہونے والی ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور موٹے حروف میں سے ہے، اس کے بعد یہ یا ہے، ٹھیک ہے۔ خَيْرٌ لَكُمْ، اب یہاں پر دیکھیں یہ لام ہے تو اس لام کو ہم نے موٹا ادا نہیں کرنا،
جیسے کہ ہم نے لفظ اللہ کی لام کے بارے میں جو قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر اس لام سے پیچھے جو ہے پیش ہو یا زبر ہو تو اس کو ہم نے پر ادا کرنا ہے موٹا، لیکن یہاں پر جو یہ ہے لام اس کے بعد پیش آ رہی ہے، لیکن ہم نے اس کو موٹا ادا نہیں کرنا، پر ادا نہیں کرنا، بلکہ لام کو باریک ہی ادا کرنا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ جو قاعدہ قانون ہے یہ صرف لفظ اللہ کی لام کے بارے میں ہے، اس کے علاوہ باقی جو لام آتی ہے اس کو ہم نے اس کی صورت پر باریک ہی ادا کرنا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے خیر لکم، یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے لیکن پیچھے سے ساکن حرف ہے۔ آگے دیکھیں وَيُكَفِّرُ، وَيُكَفْ، فا مشدد ہے، اس کو دباؤ سے ادا کریں گے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ۔ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف ہے، باریک کاف، ٹھیک ہے، یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس نون ساکن پر اخفا کریں گے، عنکم، نون ساکن پر اخفا کیا، اس کو مخفی کر کے پڑھا، عنکم من۔ اب یہاں پر دیکھیں دو میم ہے، پہلا میم ساکن ہے، دوسرا میم مشدد ہے، تو ایسی جگہ پر کہ جہاں دو میم جمع ہو رہے ہوں، ایک میم ساکن ہو دوسرا میم مشدد ہو، تو ان دونوں میم کو آپس میں مکس کرتے ہیں، مدغم کرتے ہیں، اور ان کو دو میم کو ایک میم کی طرح ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم اس کو پڑھیں گے عنکم من، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھیں عنکم من، اس طرح یہ الگ الگ فیل نہیں ہوگا بلکہ اس کو ملا کر ہم نے ادا کرنا ہے، عنکم من سیئاتکم۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد سین آ رہی ہے جو کہ حروف اخفا کا ایک حرف ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے نون ساکن پر اخفا کرنا ہے، نون ساکن کو مخفی ادا کرنا ہے، من سیئاتکم، یا مشدد ہے، مشدد حرف کو دباؤ سے ادا کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کے بعد جو الف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ دینا ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا ادا کرنا ہے، اور آخر میں یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر وقف ہوگا لیکن پیچھے سے ساکن حرف آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں واللہ، اب یہاں پر لفظ اللہ کی لام پورا ادا کی ہے کیونکہ پیچھے واو کی زبر ہے، اور زبر اور پیش کا جو یہ قاعدہ قانون ہے یہ صرف لفظ اللہ کی لام کے بارے میں ہے، اس کے علاوہ باقی جو بھی لام آئے گی وہ باریکی ادا کی جائے گی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اس کو دیکھیں دوبارہ سے، بما تعملون، عین حلق سے ادا کریں گے، تعملون خبیر، یہاں پر جو یہ یا ساکن ہے یہ یا مدہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے با کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ دیا ہے، ٹھیک ہے، خبیر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔